السلام علیکم خواتین حضرات، اے جی ہیلتھ پوائنٹ کے کور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ خواتین حضرات، آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب میل اور فیمیل پیرنٹ بنتے ہیں تو ان کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، ماں کے قدموں میں جنت آ جاتی ہے اور باپ کی رضا میں خدا کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ بچوں کا ہونا ایک اعزاز ہے اور ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو بچہ ہو وہ ہیلدی ہو۔ انلکیلی ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، اور یہ گروتھ جو ہے سٹنٹڈ گروتھ جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کی جو پریولنس ہے وہ بہت ہائی ہے ہمارے ملک میں۔ کیوں ہوتی ہے یہ؟ اس کے ساتھ کیا ایشوز ریلیٹڈ ہیں، اس کو کیسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو اس کو مینیج کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر طیبہ خاور بٹ نے۔ شی از ہیڈ آف پیڈیاٹرکس ان سروسز ہاسپٹل لاہور۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ہیئر۔ تھینک یو فار انوائٹنگ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ہولسٹک ٹاپک ہے، ان اے وے آپ جانتی ہیں کہ آپ جس اسپیشلٹی میں ڈے ون سے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کے پاس بہت سی آرزوئیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ سب سے زیادہ ہیلدی ہو، لیکن ان لکیلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم پریونٹ نہیں کر پا رہے بہت عرصے سے، اور ان میں ایک ایشو سٹنٹڈ گروتھ کا ہے۔ تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عام لوگوں کے لیے آسانی اگر کرنی ہے تو سٹنٹڈ گروتھ ہے کیا؟ ایک تو میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتی ہوں کہ بہت پریولنٹ اور یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا ڈسکشن کے لیے، جس میں جس طرح آپ نے کہا پیرنٹس اور عوام الناس کو صحیح انفارمیشن اور آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے پوچھا سٹنٹڈ گروتھ کیا ہے، تو پٹنگ اٹ ویری سمپلی، آسان الفاظ میں اگر میں اس کو کہوں تو غیر متوازن غذا یا وہ غذا جس میں غذائیت کی کمی ہے، اس کی وجہ سے جو بچے کی نشو و نما میں کمی آتی ہے، یعنی اس کی جو ہائٹ اور ویٹ میں کمی آتی ہے، اس کو سٹنٹنگ کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے بہت ایک جنرل سی آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو میں نے آپ کو بتایا غیر متوازن غذا، آیا تو غذا کی مقدار میں کمی ہے یا اس کی کوالٹی میں کمی ہے، تو بچوں کا وزن اور قد دونوں متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میں یہاں کلیئر کر لوں، سٹنٹنگ اسٹرکٹلی اسپیکنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ لو ہائٹ فار ایج ہے، یعنی بچے کی عمر پہ جتنا اس کا قد ہونا چاہیے اس سے کم ہے۔ بالکل صحیح، یعنی اسٹرکٹلی اسپیکنگ اس میں ہم ویٹ کو نہیں کنسیڈر کرتے، ہائٹ کو، اس کی بھی اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دوں۔ دیکھیں، بچوں میں کیونکہ گروئنگ سٹیج ہوتی ہے نا، ان کا ویٹ اسٹیٹک نہیں ہوا، بالکل صحیح ہے، سو وہ آج کچھ ہے کل بڑھنا چاہیے، پرسوں سے زیادہ بڑھنا چاہیے۔ اچھا، بچوں میں پیریڈز آف النس بھی آتے ہیں، بچے کو ڈائریا ہو گیا، واٹر لاس ہو گیا، اس نے کھانا پینا بند کر دیا تو ویٹ لوز کر جائے گا۔ وین دیٹ چائلڈ ریکورز تو ویٹ نارملی ریکور ہو جاتا ہے۔ سو ویٹ کا جو لاس ہے وہ آپ کو ایک شارٹ ٹرم پکچر دیتا ہے، اس میں کمی بیشی آ سکتی ہے، پرابلم ہوئی، وزن گر گیا، ریکور کر گیا، ویٹ واپس نارملائز ہو گیا۔ لیکن ایک بچہ اگر آپ کے پاس ایسا آ رہا ہے جس کا قد چھوٹا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں وہ لانگ ٹرم آپ کی نیوٹریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس میں ایک چیز ایڈ کیجئے گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سٹنٹنگ ہے اس میں آپ نے کہا کہ امبیلنس ڈائٹ امپورٹنٹ ہے، کیا یہ سٹارٹ فرام پریگننسی آپ بات کر رہی ہیں یا آفٹر برتھ کی بات کر رہی ہیں؟ جی، یہ اگین آپ کا بہت اچھا اور ضروری سوال ہے۔ دیکھیے، اب جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا، وہ فرسٹ 1000 days آف نیوٹریشن ہے ان اے چائلڈ، اور اس فرسٹ 1000 days میں وہ پیریڈ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ شامل ہے، وہ بھی ہے، بالکل صحیح۔ سو دوز 9 months، وہ 9 مہینے، اور اس کے بعد 2 سال تک کا عرصہ، یہ تقریباً 1000 دن بنتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور یہ 1000 دن، یہ جو کانسیپٹ ہے فرسٹ 1000 days آف لائف، یہ وہاں سے شروع ہو، جو آپ نے کہا نا پریگننسی، سو جب بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے تو ایسے فیکٹرز پلے میں آ جاتے ہیں جو اس کی گروتھ کو امپیکٹ کریں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، اس میں ہیریڈیٹری فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں یا اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے؟ جب ہم بچے کی ہائٹ کو میجر کرتے ہیں تو اس میں یقیناً ہیریڈیٹری فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اور آپ کا جو جینیٹک پوٹینشیل ہوتا ہے وہ ہر کسی کا برابر نہیں ہوتا۔ جنرلی اگر پیرنٹس کی ہائٹ زیادہ ہے تو بچوں کی ایکسپیکٹڈ ہائٹ زیادہ ہوگی، اگر پیرنٹس کی ہائٹ کم ہے تو ان کی ایکسپیکٹڈ ہائٹ کم ہوگی، اور اس کے لیے اسپیشل فارمولاز بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جب ہم سٹنٹنگ کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک تو آپ کی ایکسپیکٹڈ ہائٹ ہوتی ہے جو آپ کا جینیٹک پوٹینشیل ہے۔ اگر ایک بچہ اپنے جینیٹک پوٹینشیل کو اچیو نہیں کر پا رہا
تو وہ کنسرننگ ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے 1000 دن میں یعنی 2 سال تک گروتھ اور ہائٹ میں خاص طور پہ ایک انسان کی زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف چیزیں اہمیت اختیار کرتی ہیں. چھوٹے بچوں میں ان کی نیوٹریشن ضروری ہوتی ہے, بعد میں ان کا ہارمونل بیلنس, ان کا جینیٹک پوٹینشیل وہ ضروری ہوتا ہے. پریولنس کتنی ہے ڈاکٹر صاحبہ اس کی پاکستان میں؟ پریولنس دیکھیں انفارچونیٹلی یہ کافی شرمندگی کی بات ہے کہ ہماری ایگریکلچرل کنٹری جس میں غذائی کمی نہیں ہونی چاہیے اس میں اپ ٹو 40% بچے یعنی ہر 10 بچے میں سے جو 4 بچے ہیں یعنی 100 میں سے 40 بچے. دس از ویری ہائی. اچھا اس کی آپ کے خیال سے ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز جس طرح کہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے, ریزنز تو اس کی ماں کی پریگننسی میں ہی شروع ہو جاتی ہیں. سو اگر آپ کی جو مدرس ہیں یا اور میں تو کہوں گی اس سے بھی پہلے, کیونکہ اگر ایک لڑکی غذائی کمی کا شکار ہے اور وہ سٹنٹیڈ ہے تو جب وہ ایک ماں بنے گی یوزلی آفٹر ارلی میرج جو یہاں پہ ہوتا ہے, اس نے اپنا گروتھ پوٹینشیل اچیو نہیں کیا ہوتا, اس کی شادی ہو جاتی ہے, وہ ایکسپیکٹ کرنے لگتی ہے, اب اس کی جو میل نیوٹریشن ہے وہ اس کے بچے کی نیوٹریشن میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم ڈفرینٹ ہم نے گائنی کے ٹاپکس بھی ڈسکشن میں لے کے آئے تو جو ملٹیپل پریگننسیز ہوتی ہیں وہ یوزلی بہت سی کمپلیکیشنز کا باعث بنتی ہیں. کیا ملٹیپل پریگننسیز بھی ایک ریزن ہو سکتی ہیں؟ یقیناً اگر آپ کا جو کسی عورت کا انٹر پریگننسی انٹرول کم ہے تو دیکھیں ایک پریگننسی کافی ڈریننگ ایک اس کے لیے ایونٹ ہوتا ہے, تو اس کو ریکوری ٹائم نہیں ملتا. اچھا پھر براہ راست بچے پہ تعلق اس کا پڑتا ہے کیونکہ مائیں جب دوسری دفعہ کنسیو کرتی ہیں تو پہلے بچے کے لیے بریسٹ فیڈنگ ختم ہو جاتی ہے. سو لیک آف بریسٹ فیڈنگ ویری امپورٹنٹ. اب میں آگے آنے بریسٹ فیڈنگ پہ رہا تھا. مجھے بتائیے گا, ہمارے یہاں ایک فینسی یوفوریا میں ہم رہ رہے ہیں جس کے اندر لوگوں نے اب یہ سمجھنا شروع کر دیا, ان لکیلی پہلے ایفلوئنٹ کلاس تھی جو فور سم ریزنز جاتی تھی انفینٹ فارمولا پہ, اب تو گھر میں کام کرنے والی بھی انفینٹ فارمولا یوز کرتی ہیں. اس کا سٹنٹنگ کے اوپر کیا امپیکٹ ہے؟ میجر امپیکٹ. میں جو دوسری بات آپ کو کہنے لگی, ایک تو میں نے وہ پیریڈ آپ کو بتایا نا کہ ماں کی نیوٹریشن اس وقت بچے کو تو آپ براہ راست نہیں دے سکتے, تو ماں کی نیوٹریشن اچھی کریں تاکہ وہ ہیلدی بچہ ڈیلیور کرے. اچھا اب جب بچے کی اپنی لائف شروع ہوتی ہے تو گریٹسٹ امپیکٹ اس کا بریسٹ فیڈنگ پہ آتا ہے. سو مائیں جو اپنا بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ 2 طریقے سے ان کے بچے سٹنٹنگ سے محفوظ رہتے ہیں. ایک تو یہ کہ اچھی نیوٹریشن مل رہی ہے جو اس بچے کے لیے جو ضروری ہے وہ نیوٹریشن جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سٹنٹنگ کی بہت بڑی وجہ پاکستان میں ہے کہ بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں, خاص طور پہ اسال اور دست کا شکار. تو جو بچے ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ ہیں ان میں وہ اسال اور دست کی بیماری بھی کم ہو رہی ہے, تو یعنی وہ جو ایک ڈرین ان کی نیوٹریشن پہ آتا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا. سو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ پرابیبلی ٹینڈنسی کم تھی, ابھی یہ بہت وائڈ اسپریڈ ہو گئی ہے, اور مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے. جو نئی مائیں ہوتی ہیں ان کے نیو بورنز ہوتے ہیں وہ بہت آ کے مطلب ان کی ساروں کی کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ دودھ نہیں آ رہا, اور ان کو سمجھانے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ سکسیزفل بریسٹ فیڈنگ تبھی ہوگی جب وہ فیڈ کرائیں گے بچہ سک کرے گا تو. اور ویسے بھی فار دا فرسٹ 48 آورس جتنی بچے کی نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے وہ ریگولیٹڈ ہوتی ہے, تو وہ ٹائم ہوتا ہے ان کو ری ایشور کرنے کا کہ آپ فکر نہ کریں, جتنے آپ کے بیبی کو دودھ چاہیے وہ آپ پروڈیوس کر رہی ہیں. لیکن وہ جو فرسٹ 48-72 آورز ہوتے ہیں نا, انہی میں میں نے دیکھا فیملی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے. گھر میں بزرگ کہہ دیتے ہیں نہیں تمہارا تو دودھ آ ہی نہیں رہا, یہ تو بچہ بھوکا جا رہا ہے, اس کو تو آپ باٹل فیڈ کریں. تو ایک دفعہ جب آپ باٹل منہ کو لگاتے ہیں پھر ایک ویشیس سائیکل شروع ہوتا ہے. صحیح ہے, کیونکہ بچہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, دس از اے نون اینٹی, اٹس کالڈ نپل کنفیوژن. اور وہ پھر ریکگنائز نہیں کرتا مدر کے نپل کو. ہاں جی, وہ ایک بنیاد پڑ جاتی ہے انسکسیسفل بریسٹ فیڈنگ کی. اچھا پھر یہ اتنی خوبصورتی سے سائیکل ریگولیٹڈ ہے کہ ایک بچہ جتنا اپنی ماں کا جتنی مرتبہ دودھ لے گا اس کی ماں اتنا ہی پروڈیوس کرے گی. سو شروع میں تو شاید وہ بریسٹ ملک کی کمی نہیں ہوتی, لیکن بعد میں جو ایک سپوزڈ بریسٹ ملک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے باٹل لگائی جاتی ہے اور بچہ آدھا ٹائم باٹل فیڈ کرتا ہے اور آدھا ٹائم بریسٹ, تو وہ ویشیس سائیکل میں چلی جاتی ہے مدر. ٹرو پھر وہ ڈیفیشنسی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بار بار اس کو مطلب نہیں یوز کر رہا اس وجہ سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک آپ نے بات کی کہ پیرنٹس ہیں, مدر خاص طور پہ اگر وہ سٹنٹڈ ہے یا وہ پریگننسی کے دوران اس کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, اور ساتھ میں اگر بچہ جو ہے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے
ماں کا دودھ نہیں پیتا، انفینٹ فارمولا لے رہا ہے یا باقی چیزیں، تو سٹنٹنگ کے چانسز بڑھتے ہیں۔ آپ آف کیمرہ بات کر رہی تھی پانی کے رول کا، جی پینے کے پانی کا، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ دیکھیں اس پہ تحقیق ہوئی تھی جو میں ریسنٹلی پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں بہت کوشش کی گئی کہ جو سٹنٹنگ کا ریٹ ہمارا اتنا ہائی ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے جیسا میں نے آپ کو کہا سینیٹیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں کو اسال دست سے بچایا جائے، تو سینیٹیشن پہ بھی بہت کام ہوا، لیکن اس کے باوجود جتنی کمی ہونی چاہیے تھی وہ آبزرو نہیں کی گئی۔ تو پھر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ وہ جو ایکسپیکٹڈ ڈکریز تھا سٹنٹنگ میں وہ کیوں نہیں آیا، تو پھر واٹر سیمپلز فرق جگہوں سے سیمپلز لے کے جب چیک ہوئے تو پتہ چلا اس میں ایک ایکولائی جراثیم ہوتا ہے جو بچوں کو اسال دست کی بیماری اور یوزلی ریزائڈ کرتا ہے گٹ کے اندر۔ جی، تو وہ یہ ہوا کہ وہ ایکولائی ڈرنکنگ واٹر کے سیمپلز میں سے اس جراثیم کو ریکور کیا گیا، تو پھر اب یعنی یہ کنٹامینیٹڈ واٹر ہے بیسیکلی۔ تو پھر یہ کہتے کہ اس کا امپیکٹ اس لیے نہیں آیا کہ پاسبلی مختلف وجوہات، کیا ہماری سبزیوں کو گندا گٹر والا پانی جا رہا ہے، یا سوریج کا پانی اور ڈرنکنگ واٹر آپ کا انڈر گراؤنڈ مکس ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو ریسنٹ تحقیق ہوئی ہے اس پہ یہ کہ پروبیبلی یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو بچے آپ کا پانی پی رہے ہیں وہ پینے کے قابل نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اسال دست کا شکار ہوتے ہیں، اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایفرٹس کی گئی ہیں۔ دیکھیں جب ایک دفعہ بچہ بیمار ہوتا ہے اس کا ایپیٹائٹ لاس ہوگی، وہ کیٹابولک ہوگا، وہ ڈائٹ کافی دیر تک نہیں لے گا، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی نیوٹریشن پہ۔ تو اگر ریپیٹڈلی یہ سائیکل ہو رہا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بڑا ڈیزاسٹرس ہے۔ تو گڈ نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ گڈ ہائیجین از ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ اس میں ایک کیچ ہے خواتین و حضرات، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک مدر ہے وہ سٹنٹڈ ہے، ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے، ہم سپلیمنٹس دے سکتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن پانی تو آپ ابال سکتے ہیں۔ تو کم از کم ابلا ہوا پانی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک فیکٹر جس کی وجہ سے آپ کے بچے کا قد چھوٹا رہے گا، وہ ابھی ہم ذہنی نشو و نما کے اوپر بھی بات کریں گے، وہ بھی بہت امپیکٹ ہوگی، تو آپ اس سے بچا سکتے ہیں اپنے بچے کو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو اپیرنٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے، لانگ رن میں آپ بھی جانتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے میرا بچہ بڑا ہو کے میرا دست و بازو بنے۔ یہ سٹنٹڈ بچے لانگ رن میں کن کمپلیکیشنز کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ نا آپ کا بڑا ہی ضروری سوال ہے، آئی ایم تھینکفل آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے عوام الناس میں یہ امپریشن ہو، جو کہ میرا خیال ہے اور اس پروگرام سے بھی جائے کہ بھئی یہ بچوں کی ہی بیماری ہے، جو کہ بچوں کی نہیں ہے۔ یہ پرسسٹ کرتی ہے لانگ رن میں۔ سٹنٹڈ بچے ہوتے ہیں، اور اگین اس سے بڑی تحقیق ہوئی بھی ہے، یہ سٹنٹڈ ایڈلٹس بنتے ہیں، ان میں بہت سی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں صحیح ہوتی ان بچوں کے، ظاہر ہے پھر وہ اتنے کارآمد شہری نہیں بنتے۔ اور بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ لانگ ٹرم جو میل نیوٹریشن جہاں پہ پریولنٹ تھی، جو تحقیق ہوئی ہے اور جو دیکھا گیا ہے کہ جو سٹنٹڈ ہیں جو بچے تھے وہ جب بڑے ہو کے انہوں نے کام شروع کیا، ان کی ایوریج تنخواہ ایک ویل نرش بچہ جو بڑا ہوا اس سے کم تھی، اور دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دیئر آئی کیو۔ آئی کیو آپ کے ملک و قوم کی اکانومی، لوگوں نے تو اس کو ڈالرز میں ورک آؤٹ کیا ہے، کتنے ملین ڈالرز کا لاس ہوتا ہے اگر آپ کی پاپولیشن سٹنٹڈ ہوتی ہے، یعنی اس کا امپیکٹ وہ 2 سال کے بچے تک نہیں محمود، یہ تو آپ کی ملکی اکانومی پہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے۔ سو سمجھ رہے ہیں دس از اے ویری میجر ایشو۔ لانگ رن میں یہ عام ایڈلٹ ہوگا، عام جو بندہ ہوگا اس میں اور سٹنٹڈ بندے میں آپ ایزیلی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بیکاز آف ہز پاسٹ ہسٹری۔ بالکل، اس کے اسکول کے گریڈز اس بچے کے اچھے نہیں ہوں گے، پھر اس کا امپیکٹ ہوگا، وہ جابز اتنی ٹو ہز فل پوٹینشیل نہیں، مطلب وہ جتنا اس کا جینیٹک پوٹینشیل ہونا چاہیے تھا، جتنا وہ کامیاب شہری بننا چاہیے تھا، وہ اس کو ٹچ نہیں کرتا۔ اور یہ ایک مطلب دکھ اور افسوس کی بات ہے جب آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں اور سوچیں کہ ہماری 40% پاپولیشن سٹنٹڈ ہے۔ پھر اچھا یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جب یہ بڑی ہوتی ہیں، یہ پھر ایک ویشس سائیکل، یہ سٹنٹڈ ہوتی ہیں، یہ مائیں ہی سٹنٹڈ ہوتی ہیں، تو ان کے بچے پھر نیکسٹ جنریشن میں اس کا امپیکٹ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک فرد کی یا ایک بچے کی کہانی نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ایز ڈاکٹر آپ کا کیا رول ہے اس میں؟ آپ کے پاس پیشنٹ جب آتا ہے گائنیکالوجسٹ کے پاس جائے گا، شی کین ہیلپ ہر کہ جی آپ ڈائٹ بہتر لیں، آپ جنک فوڈ نہ لیں، باقی چیزیں نہ لیں، اور وہ سپلیمنٹ سے مراد نیوٹریشنل سپلیمنٹس پورے لیں باڈی کے اندر، آتا کہ کمی نہ ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کے پاس جب بچہ آتا ہے آفٹر برتھ، ماں آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یا تو سٹنٹنگ کے چانسز ہیں یا سٹنٹڈ ہے، وٹ ایگزیکٹلی یو ڈو؟ دیکھیں میں تو انتظار نہیں کرتی، میرے پاس جو بچے آتے ہیں نا، وہ تو چاہے مجھے لڑائی کرنی پڑے فیملی سے ان کی بریسٹ فیڈنگ انیشیٹ کرنے کے لیے، تو میں تو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں، کیونکہ سب سے پہلا کام جو ایک پیڈیاٹریشین کر سکتا ہے وہ ماں کو کنونس کرے اور اس کو بتائے کہ آپ نے اپنا دودھ پلانا ہے۔ اور
آئی ایگری یہ ہے تو مدر کی پرسنل چوائس، میں اس کو فورس نہیں کر سکتی، لیکن آپ اس کے فوائد بریسٹ فیڈنگ کے اور جو باٹل فیڈنگ کے نقصانات ہیں وہ بتانا ہے ایک پیڈیٹیشین کا فرض ہے. مجبور میں نہیں کسی کو کر سکتی، لیکن یہ میرا فرض ہے کہ جو میں نے اس کو معلومات دینی ہے وہ میں اس کو دوں. سو پہلا تو آپ کا سٹیپ ہے کہ آپ بریسٹ فیڈنگ انکریج کریں. نمبر 2، جو کمپلیمنٹری فیڈنگ ہوتی ہے، جو آپ نے ٹھوس غذا بچے کو 4 اور 6 ماہ کے بیچ میں شروع کرانی ہوتی ہے، تو ہم لوگ یہی مدرس کو کہتے ہیں کہ آپ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کریں، کیونکہ سب سے سکسیزفل بریسٹ فیڈنگ ان مدرس میں ہوتی ہے جو بالکل منہ کو دوسرا نپل نہیں لگاتی. اور 4 سے 6 مہینے کے بیچ میں اپروپریٹ، جس کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، آپ کمپلیمنٹری فیڈنگ جس کو سیمی سالڈس کہتے ہیں وہ ایڈ آن کرنا شروع کر دیں، کیونکہ 6 مہینے کے بعد جو بریسٹ ملک ہے وہ پوری غذائی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، باڈی کی ریکوائرمنٹس بڑھ جائیں گی. اور اس میں میں اور جو صحیح ٹیچنگ ہے وہ یہ کہ آپ مدرس کو انکریج کریں کہ جو ان کے گھر میں فریش فوڈ پریپیئر ہو رہا ہے اسی کو موڈیفائی کر کے بچوں کے لیے اپروپریٹ بنائیں، بالکل صحیح، جو فریش ہو، شیلف نہ ہو. اور اس میں آپ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں شروع میں اناج کی بنی ہوئی چیزیں، ساگودانہ، چاول، گندم کے دلیے، اس کی کھیر بنا کے دیں. بعد میں آپ کھچڑی بنا کے دے سکتی ہیں، یہ کیلے سے جو میش کر کے میش پوٹیٹو میش بنانا. You're talking about complete nutrition actually. جی، سو یہ اس کا پارٹ ہے، کیونکہ جو بچے، اگر آپ ایک بچے کو صرف بریسٹ فیڈ بھی کرائیں گے نا فار لیٹ سے 2 ایئرس، کیونکہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ 6 ماہ تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ، یعنی آپ کو پانی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل میں یہی کہنے لگا تھا کہ 6 ماہ تک تو پانی بھی نہیں دینا چاہیے. جی، اور پھر آپ اس کی کمپلیمنٹری فیڈنگ شروع کریں، کیونکہ اگر ایک بچے کو آپ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈ 2 سال تک کرائیں گے وہ بھی صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس کی غذائی ضروریات پھر 6 مہینے کے بعد اس کو اور چیزیں چاہیے اس کی نشو و نما کے لیے. تو دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے، ایک تو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ فار فرسٹ 6 منتھس، اس کے بعد آپ کمپلیمنٹری فیڈ کو ایڈ کریں اپروپریٹ، اور وہ ہیلدی ہو، وہ اس کے لیے کوئی آپ کو فینسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے گھر میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو آپ بچوں کے لیے اپروپریٹ کر کے، اور اسی سے آپ اس کی نیوٹریشن، یعنی آپ کو کوئی جسے کہنا چاہیے نا، کوئی اس میں مالی بوجھ نہیں ہوگا کہ آپ نے جا کے کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے. جو یوزلی ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم جا کے وہاں اس کے اندر بھی فارمولا ایڈ کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ باہر سے دودھ لے کے آئیں، وہ نہیں، یا شیلف چیزیں ایڈ کریں، پانی گھول کے جو بیبی فوڈز آپ بنا سکتے ہیں، تو وہ بلکہ اکنامک ڈرین ہے. یعنی یہ کوئی اکنامک برڈن نہیں کہ آپ کے گھر میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو بچے کے لیے اپروپریٹ کریں. تیسری چیز جس میں ہم ایمفیسائز کرتے ہیں ویکسینیشن، کیونکہ ویکسینیشن جو حفاظتی ٹیکے ہیں جو میں نے آپ کو کہا وہ بچوں کو بیماریوں سے بچاتی ہیں. سو بیماریاں ایک ڈرین ہوتی ہیں، اس کو کم کریں آپ. سو یہ 3 چیزیں جو ہے نا، جو بار بار آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں، جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جتنا کم ڈائریا جتنا کم شکار ہوگا اتنا کم اس کے چانسز ہوں گے کیٹابولک ڈرین، یعنی اس پہ ایگزیکٹلی باڈی پہ وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، جو اس کی باڈی پہ ایک ڈرین آنا ہے وہ نہیں آئے گا. اس کو بچا کے اس کو رکھیں ایز فار ایز پاسبل، اور جو ایڈ کرتا ہے اسٹنٹنگ میں. جی بالکل. اور جو چوتھی چیز بہت ضروری ہے وہ مدرس کو آپ نے ہائیجین کا بتانا ہوتا ہے. ہاتھ دھوئیں، جو بچے کا فیڈ پریپیئر، میرے پاس جو بہت ایفلوئنٹ مدرس بھی آتی ہیں، میں کہتی ہوں بھائی آپ جو مرضی کام ملازمین سے کروا لیں لیکن خدا کے لیے اس کا کھانا خود پریپیئر کریں. صحیح ہے، تاکہ وہ ہائیجینکلی اپروپریٹ ہو. کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ بچے کی امیونٹی وہ تو نہیں ہو سکتی جو میری آپ کی ہے، اور جب وہ اس کم امیونٹی کے ساتھ ایکسپوز ہوگا ان پیتھوجنز کو تو اس کے لیے تو پرابلم زیادہ بڑھیں گے. آخر پہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے پاس یہ اسٹنٹڈ گروتھ کے ہم نے دیکھا ڈیٹا اتنا زیادہ ہے، اس کو ایک تو ہم نے ڈسکشن کر لی کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے لیول پہ، کم نہ ہونے کی ریزن ہے کہ پانی ہمارا صاف نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے. آپ ایز ڈاکٹر کیا ایڈوائز کریں گی ہماری آڈینس کو کہ کیا ایسے سٹیپس لیں جس کی وجہ سے کہ ان کا بچہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار نہ ہو، اور ان کیس اگر ہو تو اس کے اندر کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ اوور ٹو یو. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیرنٹس کو، جو آپ نے ینگ پیرنٹس کی بات کی تھی، ان کو یہ بارآور کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو دنیا میں آ گیا ہے، ہی از یور رسپانسبلٹی. میں ہمیشہ کہتی ہوں بچہ پیدا ہونا زیادہ آسان کام ہے، اس کو اپروپریٹلی پالنا، اس کی تربیت کرنا اور اس کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا یہ ایک زیادہ چیلنجنگ کام ہے.
تو ایک تو آپ رسپانسبل ہیں. مائیں میرے پاس آتی ہیں بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا, اور میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں اس کے بچے کے وزن کو بڑھانا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. میں آپ کو گائیڈ لائن ضرور دے سکتی ہوں, میں آپ کو بتا ضرور سکتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن کرنا بہرحال آپ نے, کسی ڈاکٹر یا نرس نے گھر جا کے آپ کے بچے کو فیڈ نہیں کرانا. تو ایک تو یہ ہے کہ پریونٹ کریں, پریونشن اس کی بہت ضروری ہے. اور آپ اپنے جو بھی ہیلتھ کیئر ورکر ہے اپروپریٹ, آپ کو کسی سٹیج پہ لگے کہ آپ کے بچے کی گروتھ افیکٹڈ ہو رہی ہے, آپ ضرور اپنے ہیلتھ کیئر ورکر کو, آپ کا چاہے ڈاکٹر ہو, آپ کا لوکل جنرل پریکٹیشنر ہو, اس کو ضرور آن بورڈ لیں. اور اب تو مطلب انٹرنیٹ پہ بھی بے شمار ایڈوائس آپ کے لیے موجود ہے. اور جس طرح میں بار بار کہہ رہی ہوں, بچے کی نیوٹریشن کا خیال رکھنا کوئی بہت کاسٹلی چیز نہیں ہے. جو آپ کے گھر میں چیزیں ہیں ان کو یوز کر کے آپ بچے کے لیے ڈائٹ تیار کریں. دوسری پریونشن کی بات جو آپ نے بھی کی, اپنی ماؤں کا خیال رکھیں. خدا کے لیے جو ہماری لڑکیاں اور مائیں ہیں ان کی غذائی ضروریات کا خیال رکھیں. ڈاکٹر آپ نے نعیم ظفر صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے یقیناً آپ سے بات کی ہوگی ارلی میرجز کی. ایک لڑکی جب تک پوری طرح سے میچور نہیں ہو جاتی, ہماری جو ٹینڈنسی ہے ارلی میرجز کی, یہ فیوچر جنریشنز پہ امپیکٹ کر رہی ہے. اس کو خدا کے لیے سمجھیں اس کو, اور ایز فار ایز پاسبل اس سے بچیں. دوسرا جو سوال تھا, اگر ایک بچہ بالفرض سٹنٹڈ ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں جتنی ارلی آپ نیوٹریشنل انٹرونشن کریں گے, کیونکہ یہ اس طرح سے بیماری نہیں ہے جس کا دوائیاں دے کے علاج کیا جا سکے, اس کا علاج بہرحال اچھی غذا سے ہی ہونا ہے. جس بھی سٹیج پہ آپ کے پاس ایک سٹنٹڈ بچہ ہے, آپ نے اس کی مدر کو آن بورڈ لے کے, اس کو کانفیڈنس میں لے کے, اس کو ایک ڈائٹری پروگرام دینا ہے. ایک ایسا ڈائٹری پروگرام جو وہ آسانی سے فالو کر سکے. مثال کے طور پہ میں ایک ایوریج مدر کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ ہائنز کا پریپیئرڈ ریڈی میڈ ڈائٹ یا کوئی بہت ایکسپینسو سپلیمنٹ لے کے آئیں. سو جہاں پہ اس کو ایڈوائز کرنے کی ضرورت ہے, آپ نے اس کو ایک ایسا ڈویبل پروگرام دینا ہے. یہ میری ہیلتھ کیئر ورکر سے اپیل ہے, جس کو وہ فالو کر سکے. کیونکہ اگر آپ ایک ایسا پروگرام دیں گے جس کو فالو نہیں کر سکے گی, تو اس کا کوئی امپیکٹ یا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ماؤں سے میری اپیل ہے, والدین سے, خدا را حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں اور کامن سینس ہائیجین کا خیال رکھیں. اب میری جو زمین زیر زمین جو پانی کی سپلائی اور پائپس ہیں, ان کو تو میں کچھ نہیں کر سکتی, لیکن کم از کم جو میرے گھر پانی آ رہا ہے نل سے, اس کو میں ابال تو سکتی ہوں. بہت سے جراثیم آپ کے اس سمپل ایکٹ سے, یعنی آپ نے جو آپ نے گھروں میں پانی خود پینا ہے یا اپنے بچوں کو دینا ہے, اس کو 15-20 منٹ کے لیے ابال کے ٹھنڈا کر کے دیں. سمپل انٹرونشن جس سے آپ بہت فائدہ اپنے پورے خاندان کو پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ. بہت ایلیبوریٹو اور بہت ہی اسپیسیفک ڈسکشن تھی. اور خواتین و حضرات, آج کے پروگرام سے جو ہمارا ٹیک ہوم میسیج ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. سٹنٹڈ گروتھ اگر آپ نے پریونٹ کرنی ہے تو ماں کی صحت کا خیال رکھیں, اس کو اس وقت ہیلدی ڈائٹ دیں, انشور کریں جب وہ پریگننٹ ہو. اور اگر بچہ آپ کو کسی بھی ٹائم پہ, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ لگے آپ کو کہ یہ گروتھ ریٹارڈیشن کا شکار ہے, یعنی اس کا قد چھوٹا رہ رہا ہے, سلم سمارٹ ہوتا جا رہا ہے, اسکویز ہوتا جا رہا ہے, تو خود سے تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹرز آر دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, ہائیجین کا خیال رکھیں. صاف پانی پئیں گے, اپنے بچوں کو اچھی خوراک دیں گے, اس سے اگلی نسل ہیلدی پیدا ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.